بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھیں اور نہ ہی کوئی ملکہ تھیں، بلکہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور وہ اللہ کی بہت زیادہ نیک بندی تھیں۔ حضرت رابعہ بصری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ جب حضرت رابعہ بصری کے شوہر کا انتقال ہوا تو اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند احباب کو لے کر حضرت رابعہ بصری کے پاس گئے اور ملنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے اجازت دے دی اور ایک پردہ درمیان میں حائل کر دیا اور اس کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں آپ سے شادی کر دوں گی۔ وہ کہنے لگے کہ کیا؟ تو آپ نے سوال کیا کہ جب میں مر جاؤں گی تو دنیا سے مسلمان جاؤں گی یا غیر مسلم؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ تو غیب کا علم ہے، اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے دوسرا سوال پوچھا کہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا تو میں منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دے پاؤں گی یا نہیں؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ بھی غیب ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے تیسرا سوال کیا کہ جب میدان محشر میں لوگ اٹھیں گے تو بعض کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بعض کے بائیں ہاتھ میں، تو کیا میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ بھی غیب کا علم ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے چوتھا سوال کیا کہ جب جنتی اور دوزخی گروہ الگ الگ ہو جائیں گے تو میرا شمار کس گروہ میں ہوگا، جنتی گروہ میں یا پھر دوزخی گروہ میں؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی علم غیب ہے اور اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ جب معاملہ ایسا ہے کہ دنیا سے مسلمان کے رخصت ہونے اور نکیرین کے سوالوں کے جوابات دینے، نامہ اعمال کے دائیں ہاتھ میں ملنے اور جنتی گروہ میں شامل ہونے کا علم نہیں ہے تو میں اس کی وجہ سے سخت پریشان ہوں، لہٰذا مجھے ان سوالوں کو تیار کرنا ہے اور مجھے شوہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ میں اس کے لیے وقت نکال سکتی ہوں، اس لیے میں شادی نہیں کر سکتی۔ حضرت رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھیں کہ قافلے والوں کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سربراہ نے حضرت رابعہ کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کے بیچ دیا۔ آپ کا مالک آپ سے انتہائی محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک دن رابعہ کا مالک رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ زاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا گیا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح سے گریہ زاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سربسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر جب تک میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نماز کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ رابعہ کی یہ بات سن کر رابعہ کا مالک اللہ کے خوف سے گھبرا گیا۔ صبح ہوتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آج سے آپ آزاد ہیں، اگر آپ اس گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہے، وگرنہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، اگر آپ یہاں سے جانا چاہتی ہیں تو مجھے اس ذات کے بدلے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو عبادت کرتی ہیں۔ دوستو، حضرت رابعہ بصری نے بہت اچھی زندگی بسر کی اور لوگوں کو بھی اس کا درس دیا۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔